الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے جو ہماری تفسیر ہوئی تھی تو وہ تھوڑا سا حرام چیزوں کے متعلق بتایا گیا تھا اور اس سے کون کون سی چیزیں علیحدہ نکلتی ہے حرام سے، تو ان کو ذکر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو اہل کتاب ہے ان کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، پیسے لے کر مسائل بدل دیا کرتے تھے. یا آج کل کے جو زمانے کے علماء کرام ہیں جو اپنی چھوٹی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، مسائل بدل دیتے ہیں. یا ان کو خود عمل نہیں کرنا ہوتا تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں کیوں بدنام ہو جاؤں، میں اسلام کو ہی کیا کر دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں. تو ایسا بھی کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یا بعض دفعہ بڑے لوگوں نے جو باتیں کہی ہے، اب وہ جو ہے تو بڑے کو ماننے والے 100 200 500 لوگ ہیں آپ کی جماعت میں. اب آپ کو وہ بات جو ہے تو غلط لگ رہی ہے، لیکن اب مسئلہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے اس کے خلاف کہہ دیا تو آپ کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا، بڑے ان کے بارے میں ایسی بات ان کو پتہ نہیں تھا. تو ایسا کیا ہوتا ہے، آدمی جب کسی کا غلام بن جاتا ہے ذہنی اعتبار سے، تب بھی وہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی حق بولا تو جو اپنے پاس پارٹی جمع ہوئی، لوگ جو جمع ہوئے وہ بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، اور بڑے کے نام پر جو ہمارا کام چل رہا تھا وہ بھی کام کیا ہو جائے گا، رک جائے گا. تو ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. تو دو چیزیں بتائی گئی تھی حرام کے تعلق سے، اور دوسری جو مسائل بدلتے ہیں ان کے تعلق سے. ایک آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، اور اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہی ان کا صبر ہے جہنم کی آگ پر. تو وہ آیت تھی ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو ایک حکمت کے ساتھ اور حق کے ساتھ نازل کیا. یعنی کتاب میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. گڑبڑ کس نے کی؟ ان علماء کرام نے، یا ان کتاب میں رد و بدل کرنے والوں نے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. اب آگے جو چیزیں ہیں وہ نیکیوں کے تعلق سے ہے کہ نیکیوں کے کون کون سے کام تھے، کیونکہ اس سے پہلے پارے کے آخر میں اور دوسرے پارے کے شروع میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اہل کتاب نے جو ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ قبلہ کیوں چینج ہوا، قبلے کا کیا مسئلہ ہوا، جو لوگوں نے اس وقت میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ان نمازوں کا کیا ہوا. تو یہ بحث اتنی وہ چل رہی تھی، اور ایک ٹارگٹ بنا کے مسلمانوں کو بار بار کوسا جا رہا تھا. صحیح تھے تو پھر مطلب چینج کیوں کیا، اور اگر غلط تھے تو پھر وہاں کی جو نمازیں پڑھی اس طرف رک کر کے اس کا کیا ہوگا. تو ایسا بار بار وہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو چھیڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی کا کام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے ماننے والے بن جاؤ. وہ جو نازل کر رہا ہے اس کو مان لو، اس کے اندر جو ہے تو گھسنے کی، اس کے اندر جو ہے تو غلطیاں نکالنے کی کوشش مت کرو. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کیا کرو، تم ایمان رکھو. اب صحابہ کرام کے زمانے میں قبلے کا مسئلہ تھا، لیکن آج کے دور میں جو ہے تو ہمارے کچھ الگ ہی اور عجیب ہی مسائل جو ہے تو چھڑے ہوئے کہ کچھ لوگ کیا ہے دین کے معاملات میں کچھ مسائل کو ایسا لے کے بیٹھے ہوئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمان اور کفر کا یہ مسئلہ ہے. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ، رفع الیدین یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے کچھ لوگ، پھر کیا کرتے وہ سجدے میں جاتے. تو یہ
اللہ کے نبی نے کیا بھی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا بھی ہے. تو ہم کو اپنا جو دل ہے وہ بڑا رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر رہے، ان کو بھی ثواب ملے گا. اور اگر ہم جو ہے تو اس چیز پر عمل نہیں کر رہے، تو اس چیز پر عمل کر رہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، دوسری چیز بھی ثابت ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنے ذہن دل کو وسیع کریں. بعض لوگ اس چیز میں زور دے رہے اور لگے ہوئے، اور کلپ بازی چل رہی، یوٹیوب پورا بھرا ہوا ہے، اس کے خلاف وہ دلائل دے رہا ہے، اس کے خلاف وہ دلائل دے رہا ہے. تو ہم کیا کریں بھائی؟ ایک مرتبہ ایک چیز کے بارے میں گفتگو کر لے، تسلی سے گفتگو کر لے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز 1 گھنٹے کی مطلب محتاج ہے، اس میں 1 گھنٹہ بات ہونا چاہیے، تو آپ 1 گھنٹے کی کلپ کیا کریں؟ اس کے اوپر ریکارڈ کرا دیں. اس کے بعد اس گفتگو کو بند کر دے. اس سے لوگوں کے اندر وقار ختم ہوتے جا رہا ہے. عوام الناس کے اندر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو ان گفتگو کو چھیڑتے ہیں تو ان کا وقار کم ہو رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا لگایا ہوا ہے، روز صبح اٹھتے تو یہ اس کے خلاف کلپ بنا رہا ہے، دوسرے دن دیکھتے ہیں دوپہر میں تو وہ اس کے خلاف کلپ بنا رہا ہے. تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور چکی ہے کہ ان کی نہیں جمتی. اسلام جن سے ابھی نکلنے والا ہے، اسلام جن سے لوگ سیکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کمنٹمنٹ کر دیا کہ ان کی آپس میں نہیں جمتی، تو پھر ہم کیا ان سے سیکھیں گے؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے اصولی اعتبار سے. جیسے کورونا کے ٹائم پہ کچھ ڈاکٹر کہہ رہے تھے صحیح ہے، کچھ غلط ہے، لیکن کیا مانا نا دونوں کو لوگوں نے؟ کیونکہ سب کو اپنی جان کی حفاظت تھی تو سب نے کیا کر لیا؟ مانی کسی نہ کسی کی بات. تو اختلاف کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا ہے اس کا حل نہیں ہے، بات غلط ہے، لیکن لوگوں میں کیا مشہور ہو گیا کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے اور زور زور سے چلا کے رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا. کتابیں لکھی جا رہی، ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے اوپر دوسرا جواب آتا ہے، پھر جواب کے اوپر جواب الجواب آتا ہے، پھر اس کے اوپر جواب آتا ہے، جواب الجواب چلتے رہ رہا ہے، سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں. تو اس سے کیا ہو رہی؟ امت جو اوریجنل چیزیں ہیں، بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسی نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کیسا کرتے تھے، یہ چیزوں سے امت محروم ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو نماز پڑھتے تھے وہ کیسی ہوا کرتی تھی، یہ جو ڈیپ کی چیز ہے. نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا کرنا چاہیے، نماز کے اندر خضوع کیسے پیدا کرنا چاہیے، تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے کیا مطلب ٹپس اپنانا چاہیے کہ میں تہجد میں کیسے نہ کیسے کیا کروں، اٹھ جاؤں. بیوی کو نافرمان بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بات کیسے کرنا چاہیے، کیا گفتگو اس کے ساتھ. یہ جو باتیں ہیں جو ہم کو خوبصورت بنائیں گے، ہمارے معاشرے کو اچھا بنائیں گے، اور اپنے گھر کی صفائی کیسے کرنا چاہیے، اپنے محلے کو کیسے رکھنا چاہیے، یہ باتیں کیا ہو گئی؟ سائڈ میں ہو گئی. جو کام کی ہے جس سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اور مسئلہ کیا چھڑ گیا؟ ہاتھ اٹھانے پہ آ گئی پوری امت. ہاتھ اٹھانا صحیح، ہاتھ اٹھانا غلط، صحیح غلط، صحیح غلط، صحیح غلط. آپ دیکھو ایک طوفان بدتمیزی چھڑا ہوا، اور پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر مطلب وہ نازیبا الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ نکلتے ہیں. اور آپس میں بھی ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہو کہ بھائی یہ ایک بات کہہ رہا ہے، یہ ایک بات کہہ رہا ہے، تو ہم اپنی جو ہم کو جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا کہہ دیں کہ بھائی میری اتنی سوچ ہے، اور سامنے والا مان رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں مان رہا ہے ٹھیک ہے، بھائی تو جو تجھے سمجھتا ہے وہ اس پر تو عمل کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ لست علیہم بمسیطر، کہ تم ان پر ڈنڈا لے کے نہیں سوار کیے گئے، تم ان کو منوا لے کے نہیں بھیجے گئے کہ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو ایسا نہیں کہ آپ پیچھے لگو، چل میری بات مان، چل میری بات مان، چل میری بات مان. ایسا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ایک بار اس کو دلائل کے ساتھ سمجھا دینا اور اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی جب بھی اختلاف ہو تو اپنی بات سامنے رکھ کے ہم کیا کر دیں؟ اس کو چھوڑ دیں، زیادہ تفصیل میں اور بحث میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں. اب نیکی کا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. جو بھی خوشی ہوں گی اللہ کی طرف سے، غم ہوگا اللہ کی طرف سے، امیری ہوں گی اللہ کی طرف سے، فقیری ہوں گی اللہ کی طرف سے، اگر بچہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اگر اللہ نے بانجھ رکھا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، مجھے جو کپڑے پہننے کو مل رہے اللہ کی طرف سے، رزق آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، میرا کاروبار چل رہا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھپ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا. ہر چیز میں کسی دوسرے کو داخل کرنا کہ بھائی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ ان چیزوں پر ایمان لانے کی مطلب ثبوت دیتا ہے. اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں. توحید ایک دم بندے کی کیسے ہونا چاہیے؟ پکی. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا اتنا ضروری اور اہم ہے کہ ہر اچھے کام کی بیس آخرت پہ ایمان لانا ہے. کیونکہ دنیا میں کیا ملتا ہے فجر پڑھنے والوں کو، ظہر پڑھنے والوں کو، عصر پڑھنے والوں کو، ماں باپ کے پیر دبانے والے کو دنیا کو دیتی ہے کیا؟ گورنمنٹ کی طرف سے اچھے بندے کو 50,000 روپے، ایسا کچھ ہے نہیں ہے.
تو جو نیک کام کرے گا وہ کس بیس پہ کرے گا, کس امید پہ کرے گا کہ دنیا میں کچھ بھی ہونے دو بھائی, آخرت میں مجھے کیا ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. اور برا جو کام کرنے والا ہے, برے جس کو برائی کی عادت ہے, وہ بھی اگر کسی چیز سے رکے گا تو وہ جو ہے تو اللہ کے ڈر سے رکے گا, آخرت کے خوف سے. رشوت لینے کا اس کے ذہن میں آئے گا, یار اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, کیا ہوگا. بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کہ بھائی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, کیا ہوگا, کل قیامت کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے, کیا ہوگا. تو وہ رک جائے گا. ورنہ دنیا دیکھو کیا نہیں کر رہی ہے, لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے کیا نہیں کر رہی. سب سے پہلے تو پولیس کا اتنا بڑا انتظامیہ رکا ہوا ہے, لاکھوں کروڑوں پیسے ان کے اوپر خرچ ہو رہے, لیکن جرم ختم ہو رہے نہیں, ختم ہو رہے. کیمرے لگانا شروع کر دیے لوگوں نے ہر جگہ پر, یو آر انڈر CCTV کیمرہ. ٹھیک ہے, CCTV کیمرے کے اندر چور چوری کر کے جا رہا ہے, تو کیمرہ بھی لگا دیا. پھر لوگ پروچن کر رہے, چوری بری بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر ورک شاپ ہو رہے کہ بھائی اچھا رہنا چاہیے, سماج سدھرے گا, دیش آگے بڑھے گا, اور GDP اچھی ترقی کریں گی. سب باتیں بیان ہو رہی, لیکن کیا وہ چیزیں ختم ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف ہے, وہ بندے کو نہ CCTV کیمرے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو پولیس کی ضرورت ہے. وہ بندہ بس کہ بھائی اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے, یہ سب چکروں میں نہیں گرتا. تو آخرت کا جو یقین ہے یہ انسان کو اچھائی کی طرف بھی ڈالتا ہے اور برائی سے بھی کیا کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. تو یہ ایک ہونا ضروری ہے. والملائکتی, اور فرشتوں پر ایمان رکھنا. اب فرشتے بہت سارے, بے حساب فرشتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلے آسمان پر, یعنی آسمان میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کسی نہ کسی فرشتے نے اپنی کیا نہ رکھی ہو, پیشانی نہ رکھی ہو. اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. تو ہم کو سب پر ایمان لانا ہے. اب ان میں سے جو مشہور فرشتے ہیں وہ 4 فرشتے, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام, یہ فرشتوں کے سردار ہیں, سید الملائکہ. تو ان کا کام کیا تھا, ان کا بہت اعلیٰ کام تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں بتائی گئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے, وہی لانے کا کام کرتے تھے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام, جب دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ختم کرنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے. قرآن کریم میں نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, کہ سور میں کیا کیا جائے گا, پھونکا جائے گا. تو اس پھونک کی وجہ سے دنیا کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے, لوگوں کی روح قبض کرنا. لوگوں کی کیا کرنا, روح قبض کرنا. یعنی ان کے پاس پورا ڈاٹا پڑا ہوا ہے لوگوں کا کہ بھائی اس کو کب اٹھانا ہے, اس کو کب موت دینی ہے, اس کو کس کنڈیشن میں موت دینی. کسی کی موت اگر کسی دوسرے ملک میں لکھی ہو 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد, اور اس کا وہاں جانے کا کوئی تصور اور گمان نہیں, لیکن اس کی موت اگر وہاں لکھی ہوئی تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا, وہاں کسی نہ کسی بہانے پہنچ جائے گا اور اس کو وہاں پر ہی کیا ہوں گی, موت ہو جائیں گی. بہت سارے واقعات ہیں ایسے کہ بھائی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی موت ہوگی, لیکن کیا ہو گئی, ویسی موت ہو گئی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام, ان کا کام کیا ہے, روح قبض کرنا لوگوں کی. بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, اب فرشتہ ادھر کبھی امریکہ میں بھاگے گا, کوئی کبھی جو ہے تو انڈیا میں آئے گا, کبھی جو ہے تو اس کو افغانستان میں جانا پڑے گا, تو کتنی مشقت ہوگی نا, یہاں سے لیا وہاں سے لیا وہاں سے لیا. تو یہ ہمارے سوچ سے باہر کی چیز ہے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قدرت اور طاقت دی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو دنیا ہے وہ فرشتوں کے سامنے ایک پلیٹ کی طرح ہے. کیا ہے, ایک پلیٹ کی طرح ہے. اب مثال کے طور پہ سفید چاول پوری پلیٹ میں رکھے, اس میں ایک لال چاول ہو, تو انسان کو کہا جائے کہ بھائی لال چاول نکالو, تو ایک دم آسانی کے ساتھ وہ لال چاول نکال لیں گے. تو ویسا جو ہے تو جس کی موت آتی ہے اس کا ریڈ بٹن شروع ہو جاتا ہے, تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ بھائی اس کو موت دینا ہے. تو روح کیا کرتے ہیں, وہ قبضہ کرتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ اکیلے ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں, بلکہ ان کی پوری ایک ٹیم ہے. وہ فرشتے کیا ہے, روح قبض کرنے پر مقرر ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. اور چوتھے جو مشہور فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام, ان کے نزدیک ان کے ذمے پانیوں کا نظام ہے کہ بھائی بارش کہاں برسانا ہے, کتنی برسانا ہے, غلہ اگانے کا جو ترتیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا انتظام سپرد کیا ہے. ہوگا اللہ کی طرف سے, لیکن انتظام کس کے سپرد کیا, اللہ نے ان کے. ایسا بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی حضرت اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں, بارش برساتے. ایسا بھی نہیں, اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا, تو توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے,
لیکن اشارہ کس کا سبب کے طور پہ لگایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اب مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہے۔ سب سے پہلے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتارا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کتابیں نازل کی، کتاب مطلب پورا جس میں تفصیل سے باتیں بیان کی، وہ پوری ایک کتاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کو، رسولوں کو صحیفے دیے گئے۔ کیا دیے گئے؟ کہ بھئی یہ 10 پیج ہے، یہ 20 پیج ہے، یہ 100 پیج ہے۔ تو کل جو صحیفے ہے، جیسا ہے نا ہم لوگ سورہ اعلیٰ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو 100 صحیفے ہے۔ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے کس کو دیے گئے؟ حضرت شیس علیہ السلام کو دیے گئے، اور 100 صحیفوں میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیے گئے، اور جو 20 بچے تو اس میں سے 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب بھی ملی، اور علیحدہ سے کتنے صحیفے ملے؟ 10 صحیفے ملے۔ اب ہمارے اندر ایک بات ہے نا کہ بھائی 1,24,000 انبیاء آئے، تو کم و بیش اتنے انبیاء آئے، لیکن ذکر کتنے کا ملتا ہے؟ وہ 25 ہے۔ وہ 25 یعنی قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے وہ کتنے ہیں؟ 25 ہے۔ اب ان کے نام دیکھیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ بھی کیا تھے؟ نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع، یہ بھی کیا ہے؟ نبی کا نام ہے، حضرت یسع علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے رسولوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، مینشن کیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کچھ نام ہے، جیسے حزقیل علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، تو ان کے نام قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے آیتوں میں جو اشارے ہوتے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، تو وہ ذکر ان کا ہو جاتا ہے، ان کے پاس مطلب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور بہت سارے انبیاء کا نام کچھ حدیثوں میں آئے۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے انبیاء کے نام نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو 1,24,000 انبیاء کرام آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کسی چیز کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ ہوا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ وہ ہوا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اس سے پہلے بھی جو ہے تو مثال دی گئی تھی کہ بھائی کوئی گھر بنا ہوا ہے، اب معلوم نہیں ہے کہ گھر کس نے بنایا، کب بنا، کتنے سال کے اندر بنا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ گھر ہے ہی نہیں۔ گھر تو ہے کہ بھائی، لیکن ہم کو کیا نہیں، اس کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسولوں کا ذکر ہم نے آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کو بیان کر دیا ہے، اور بعض کا ذکر ہم نے خود جو ہے تو چھپا دیا ہے اور بیان نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ہیں نا اللہ کے نبی سے نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتے، اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو آپ نسب نامہ بیان کر رہے وہ آپ اپنے اندازے سے اور اٹکل سے بیان کر، تو اس لیے وہ بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتابیں اور صحیفوں کی بات ہو گئی۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، تو نیکی کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ جو صحیفے نازل ہوئے اس پر ایمان لانا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ 5 چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد کچھ کرنے کے کام ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اپنی چاہت کے باوجود، اپنے کو ضرورت ہے اس کے باوجود کیا کرنا؟ قریبی رشتہ داروں کو مال دینا، قریبی رشتہ داروں کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ اب آج کل ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے کہ بھائی اپنا ہی پیسہ اپنے ہی گھر میں جا رہا ہے تو اس پر ثواب کیسے ملے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قریبی رشتہ داروں پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ کیسا ثواب ملے گا؟ ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ آپ باہر والے پر خرچہ کر رہے ہیں تو آپ ثواب کی نیت سے اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر
رشتہ دار پر خرچہ کر رہے تو دو اس میں وجہ شامل ہے. ایک ثواب تو آپ کو چاہیے اور آپ رشتہ داری کو اور کیا کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مدرسے کی بڑی پاوتی ہے, مسجد کی بڑی پاوتی ہے اور بڑی رسیدیں مسجد اور مدرسے کی بنی ہوتی ہے, لیکن بازو میں یا قریب کے جو ہے تو گاؤں میں ان کے ہی رشتہ دار اناج پانی کو ترس رہے ہوتے, اناج پانی ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسا ہم لوگ نہ کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے قریبی رشتہ دار کون ہیں. قریبی رشتہ دار اگر اسٹیبل بن جائیں گے تو وہ بھی تو تعاون کریں گے آگے جا کے. تو قریبی رشتہ داروں کو کیا کریں ہم لوگ اپنے دیکھیں اور ان کو جو ہے تو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں. کوئی مقروض ہے, پتہ ہے کہ بھائی اپنے ماموں چاچا خالو کوئی بھی, یا اپنی جو ہے تو خالہ کی لڑکی جو ہے تو ابھی پریشانی میں ہے, اس کے بچے دواخانے کا خرچہ بھی باقی, تو ہم لوگ کیا کریں ان کو پیسے لے جا کے دے دیں کہ بھئی یہ میری طرف سے اتنے کیا ہے پیسے ہے. تو کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دے. اس کے بعد کوئی بے روزگار ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, لیکن اس کو کوئی جو ہے تو مقدر میں اس کے کوئی چیز آ نہیں رہی جلدی سے, کچھ سیٹ اپ اس کا نہیں بیٹھ رہا, تو ہم اس کو رقم دے دیں کہ بھائی یہ 1 لاکھ ہے, یہ 2 لاکھ ہے, اور اس سے جو ہے تو تم اپنا کیا کرو کاروبار شروع کر دو. اب یہ ماڈل ہمارے ادھر نہیں ہے, تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں مالی اعتبار سے. یہ ماڈل گجرات کے اندر ہے. گجرات کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر ان کے رشتہ دار کوئی غریب ہے تو وہ فوراً سے پیسے جمع کر دیں گے. اور غیر مسلم میں بھی ایک کمیونٹی ہے, ان کے اندر بھی یہ سسٹم ہے. وہ کیا کرتے, کوئی ان کا رشتہ دار غریب ہے, اس کے پاس کچھ اپنا سسٹم نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے پیسے جمع کر دیتے. سود تو ہمارے اندر لینا جائز نہیں ہے, تو وہ سود سے دیتے. لیکن جو مسلمان ہیں تو وہ کیا کرتے, پیسے جمع کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کیا کرتے وہ غریب کو دے دیتے. اب وہ دکان کھولتا ہے اور اس کا پرسنٹیج طے کرتے. جیسے ہمارے یہاں روز آتے نا کہ بھائی روزانہ ہم 100 روپے تمہارے جمع کریں گے, 6 مہینے کی ٹھیو ہوتی ہے, جتنا بھی وہ بعد میں لے لیتے. تو ہم ویسا کر دیں کہ بھائی 1 لاکھ ہم تجھے دے رہے, 2 لاکھ دے رہے, لیکن ہم روز تیری دکان پہ سے آ کے 100 روپے لے کے جائیں گے. اگر ہم دینا چاہتے, مجبوری ہے تو پھر اس کو کیا کر دیں, کیونکہ چھٹی دینے میں نقصان ہو جاتا, چھٹی دینے میں کیا ہو جاتا نقصان ہوتا. تو اس لیے ہم لوگ اس پہ بوجھ ڈالے, اور اگر ہم کو لگتا کہ بھائی کر رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے, دل لگا رہا ہے, اور اگر پیسے لیں گے تو مشکل ہوں گی, تو پھر اس کو کیا کرتے ہم لوگ ویسے ہی چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کسی کو جاب نہیں ہے, جاب کرنے کے لیے اس کو 50 لاکھ روپے مانگے ہوئے اور 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مانگے ہوئے, اب اس کے پاس دینے کے لیے نہیں, سب ہے اس کے پاس, کاغذات ہے, ڈگری ہے, لیکن بھرنے کے لیے پیسے نہیں, جوائننگ کے لیے پیسے نہیں. تو ہم لوگ اپنی طرف سے جوائننگ کے لیے کیا کر دیں, ان کو پیسے دے دیں. 2 ثواب اس میں کیا ملیں گے, ہم کو ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے رشتہ دار میں غریب ہے, اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے, کالج کی فیس نہیں بھر سکتے, یا کچھ اعلیٰ ایجوکیشن وہ لینا چاہتے وہ نہیں لے سکتے, تو ہم اپنے رشتہ داروں میں جمع کر لیں پیسے اور اس کو کیا کر دیں, دے دیں. اس کے علاوہ دوائیوں کا بل ہوتا ہے, تو دوائی کا بل کیا کر لیں ہم لوگ اپنے ذمے لے لیں. کوئی یتیم ہے ہمارے رشتہ دار میں سے, تو ہم اس کو بھائی اس کے کپڑے میں سنبھالوں گا. ابھی ہمارے بھی رشتہ داروں میں ایک ایسے ہے کہ بھائی ان کے والد صاحب نے خودکشی کر لی, نہیں کرنا چاہیے تھی لیکن کر لی, ان کی بچی ہے, تو ان کی بچی کو ہمارے رشتہ دار نے کیا کر لیا ہے, لے لیا. اب وہ کیا کریں گے, شادی تک کا پورا خرچہ وہ اپنے ذمے میں انہوں نے لے لیا. اب وہ شادی تک کا پورا خرچہ کیا کریں گے, اٹھاتے رہیں گے. تو ثواب رشتہ داری کا بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا, اور جو دوسرا صدقہ کرنے کا, خیرات کرنے کا, وہ بھی ثواب کیا ہوگا, ملتا رہے گا. تو ہمارے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہے, یتیم کب تک رہتا ہے بندہ, 15 سال نہ بالغ ہونے تک. بالغ ہو گئے پھر یتیمی کیا ہو جاتی, ختم ہو جاتی. تو کم سے کم ہم 15 سال تک تو اس کا کچھ نہ کچھ, بھائی کپڑے میں دے دوں گا, باقی کا تم دیکھ لو, بھائی کھانے پانی کو میں دیکھ لوں گا, راشن میں بھر دوں گا, باقی کا کیا کر دو تم دیکھ لو. تو ایسا ہر ایک جو ہے تو اگر کریں گا اپنی رشتہ داری کے اندر, تو بھیک مانگتے ہوئے مسلمان نظر ہی نہیں آئیں گے, بھیک مانگتے ہوئے مسلمان نظر ہی نہیں آئیں گے. اب کسی کو پوچھو کہ بھائی تم بھیک مانگ رہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں مانگ رہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب مجبوری آ گئی, کیا کریں گے. تو ان کو پوچھا جاتا ہے تمہارے رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے کوئی, تو کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار تو فلیٹوں میں رہتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کے پاس تو بہت پیسے, لیکن وہ ہم لوگوں کو نہیں پوچھتے. بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا, ایک بھائی چھپر میں رہ رہا ہے اور ایک بھائی مطلب 30 لاکھ کے بنگلے میں رہ رہا ہے. اب اس کو چاہیے کہ بھائی کم سے کم 25 لاکھ کا تو بنا لے, تو بھی اچھا رہے, 5 لاکھ اس بندے کو دے دے, یہ بھی تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, اوپر آ جائیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ لاکھ روپے مدرسے کو دے دے گا سال کے اندر, لیکن اس غریب رشتہ داروں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کریں, رشتہ داروں کو فوکس کریں, ان کو پیسے دیں, یتیموں کو اور مسکینوں کو, جو ہم کو لگتا ہے کہ بھئی یہ غریب ہے اس کو. وہ ابن السبیل اور جو مسافر ہے اس کو بھی کیا کر دے,
اگر مسافر کوئی آیا ہے رات کے وقت میں، اب اس کا کوئی رہنے کا انتظام نہیں، تو ایک کمرے میں اس کو ٹھہرا دے، یا اس کو کوئی انتظام ہی کر دے اس کا ٹھیک طریقے سے کہ بھائی یہاں آپ کھانے کے لیے چلے جاؤ، یہاں آپ کے لیے سونے کا بہترین انتظام ہوگا۔ والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ کیا کریں ہم، 2 روپے 4 روپے جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ دے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اب گردن چھڑانے میں یعنی آج کل ایسا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو جیل میں ٹھوسنے کی ایک مہم چل رہی، کچھ بھی کر دو، کس نے کیا؟ بھائی مسلمانوں نے کیا، تو کیا کرو وہاں سے اٹھا کے بم پھوڑا آپ نے، پولیس آئی آپ کی، اور نام کس پر آ گیا؟ مسلمانوں کے اوپر، تھے مسلمان تھے یہاں پہ تو انہوں نے بم پھوڑا، ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایسا ہو رہا ہے کہ 30 سال کے بعد ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے، اور جیل مطلب جو کورٹ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو بلا وجہ جیل میں رکھا گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کو؟ ان کو جو ہے تو غلط طریقے سے ان کے ساتھ برا سلوک ہوا، کچھ پیسے دے دیتے، لیکن کیا کریں گے ان پیسوں کا؟ پیچھے بچوں کا کیا ہوا؟ پیچھے عورت کا کیا ہوا؟ تو یہ جو مسائل ہے، اب جمعیت علماء ہند جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ اس پہ خرچ کرتی ہے کہ بھائی کیا کیا جائے، جیلوں سے مسلمانوں کو چھڑایا جائے، کیونکہ خاندان میں سے اگر ایک بندہ بھی جیل میں جاتا ہے نا تو وہ خاندان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاندان، ان کی نسل کیا ہو جاتی؟ برباد ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ضمانت ہو سکتی کسی کی پیسے دے کے، یا کوئی چھڑایا جا سکتا 2-3 لاکھ دے کے، تو ہم اس میں بھی کیا کریں؟ پیسے دینے کی کوشش کریں۔ ہم سے اگر نہیں ہو سکتا تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ کام، تو ان کو کیا کر دیں ہم رقم پہنچانے کی کوشش کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نمازوں کو پابندی سے پڑھے۔ بعض لوگ ہیں کہ 3 نمازیں پڑھتے، 5 نمازیں نہیں پڑھتے، 3 نمازیں دن کی پڑھ لیتے، عشاء چھوڑ دیتے، فجر چھوڑ دیتے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے؟ نمازیں تو پڑھتے لیکن جماعت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، جب میں آؤں گا جب میں نماز پڑھوں گا اور میرا چلا جاؤں گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں جو نماز ہوتی ہے تو وہ صرف ادا ہوتی ہے، ثواب کا اس میں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب نہیں ملتا، اس کو صرف ادا ہوتی۔ تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینا، ہم اپنا جو بھی مال ہے ہمارے پاس اس کا کیا کریں؟ حساب نکال کے زکوٰۃ دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کرے کہ بھائی میں اس وقت تم سے ملوں گا، یا اس وقت تمہارے کیا کر دوں گا؟ پیسے دے دوں گا، تو یہ بھی کام ہم جو وقت پر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں۔ سختی آ گئی، پریشانی آ گئی، گھر میں حالات آ گئی، قرضے میں کیا ہو گیا؟ کوئی بندہ ڈوب گیا، یا ایسے حالات آ گئے کہ بھائی بیماریوں نے گھیر لیا، تو اب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ عموماً لوگ گلے شکوے شروع کر دیتے، یار میرے ساتھ 2 سال سے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لے رہے، 2 سال سے جو ہے تو میں امتحان میں گرا ہوا ہوں، اور میرے مسئلے اس کے پاس گیا اس کے پاس گیا، پھر بھی میرے مسئلے حل ہونے کا نام کچھ مطلب میرے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ گلے شکوے کرتے رہنا۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ ارے بولنے جیسا نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی بولنے جیسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی اگر آزمائش ڈال دی، اب آپ دیکھو جو فلسطین میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیسی آزمائش ہے، لیکن گلے شکوے کا ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نکلنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ بھائی جو آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو صبر کرنا تکلیف میں، سختی میں اور تکلیف میں۔ وحین الباس، اور لڑائی کے وقت اگر لڑائی پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ اب اس دن ایک ویڈیو دیکھنے میں ملا، اتنا مطلب حد ہو گئی وہ ویڈیو میں، 2 بندے کھڑے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے، اور کچھ ہے فوجی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چاقو سے مار رہے، چاقو سے ان کے مار رہے۔ سب سے پہلے کپڑے پھٹے، جو مار رہے تھے نوکیلے تھے، سب سے پہلے کپڑے پھٹے۔ کپڑے پھٹنے کے بعد اور وہ مارتے رہے، ظالموں کو رحم نہیں آیا، تو ان کے جسم کے اندر چھید ہونا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ کھڑے تھے، بہت دیر تک کھڑے تھے، دو تھے وہ، تو وہ مارتے رہے۔ وہ 7-8 لوگ تھے فوجی چاقوؤں سے، اور وہ انجوائے کر رہے، جیسے نہیں کہ کوئی جو ہے تو ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو اس کو ایسا بتاتے ہیں، ایسا وہ انجوائے کر کے بتا رہے وہاں پہ۔ تو وہ اس کے بعد کیا ہے؟ اور مارتے جا رہے، تو وہ بیٹھ گئے دونوں، کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اور مارتے جا رہے، ادھر ادھر مارا، پھر یہاں پہ مارنا شروع کر دیا، گلے کی سائڈ میں وہ مارا۔ گلے کے سائڈ میں جب مارا تو وہ گر گئے نیچے، پورا جب نیچے گر گئے تو پھر اس کے بعد وہ جو پتھر تھے، ٹوٹا ہوا مکان تھا اس کے اندر وہ چل رہا تھا، تو جو پتھر گرے ہوئے تھے وہ اٹھا کے جو ہے تو سر پہ مارنا شروع کر، اور دونوں کو مار دیا۔ میری ہمت نہیں ہوئی وہ پورا دیکھنے کی، میں تھوڑا آگے پیچھے بھاگا کے وہ دیکھا کہ بھائی کیا ہوا آخر میں، تو دونوں کو کیا کر دیا؟ مار دیا گیا۔ تو ایسے حالات تھے
وہ ریٹرن ہو سکتے تھے کہ بھائی ہم تم کو مانتے ہیں، یہ کر سکتے وہ کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ آیت کا مظاہرہ کیا وہاں پر، وحین البأس، اور جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو صبر اور تحمل سے، ہماری مجال ہی نہیں ہے وہ برداشت کرنا۔ اس لیے اللہ بھی جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا، جیسے کل بتایا نا حضرت نے کہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، جو ہوتے ہیں بھائی کچھ قابل اور کچھ بنا ہوتا ہے ان کے اندر، ان کی آزمائش ہوتی۔ ہم تو گنتی میں ہی نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے گنتی میں، کیا برداشت کریں گے ہم؟ نعرے لگ جائے تو ہمارے جو ہے تو ہوش و حواس ختم ہونا شروع ہوتے، چاقو اگر لگے تو کیا برداشت کریں گے؟ تو اللہ جب کسی کی آزمائش لیتے تو پھر اس کو صبر کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے، دیتے رہتے۔ تو یہ کیا کر رہے، لڑائی کے وقت بھی کیا کرے، صبر کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ کیا ہے، سچے، یعنی سچا اور پکا مسلمان کوئی کہلانے کے لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نہیں ہے جو اس بحث میں پڑا رہے کہ قبلہ کدھر ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ سچا پکا مسلمان کیا ہے، جو 5 باتوں پر ایمان رکھتا ہو، سب سے پہلے اللہ پر، پھر اس کے بعد آخرت کے دین پر، اس کے بعد کتابوں پر، اس کے بعد فرشتوں پر، اور اس کے بعد نبیوں پر۔ 5 باتوں پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے بعد کیا کرتا ہو، مال کو دیتا ہو، کس کو دیتا ہو، قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہو، یتیموں کو دیتا ہو، مسکین جس کے پاس کوئی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے لیکن غریب ہے، اور مسافروں کا خیال رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو مانگنے والے اس کے پاس آ رہے ہیں ان کو دیتا ہو، اور 11ویں نمبر پر جو جیل میں قیدی ہے ان کو چھڑانے کی کیا کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، 11۔ 12ویں نمبر پر نماز پڑھتا ہو، اور 13ویں نمبر پر کیا کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو۔ 14ویں نمبر پر اپنا جو وعدہ کیا ہے کسی سے اس کو کیا کرتا ہو، پورا کرتا ہو۔ 15واں نمبر کیا ہے کہ صبر کرتا ہو، کوئی بھی تکلیف مصیبت آئی تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے اچھا بھی رکھا تھا، اب برا رکھا تو میں کیا کروں گا، صبر کروں گا۔ اور 16ویں نمبر پر جب لڑائی ہو تو اس وقت کیا کرتا ہو، وہ ہمت سے کام لیتا ہو۔ جیسے یہ 2 لوگوں نے ہمت سے کام لیا تو ویسے کیا کرتا ہو، ہمت کے کام لیتا ہو۔ تو 16 چیزیں انسانوں کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، جب جا کے ایک مسلم کمیونٹی کہنے کہ ہم لائق بنیں گے، ورنہ کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو پھر مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کچھ کر رہے کچھ کیا کر رہے، چھوڑ رہے۔ اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو سچا کہا، ایسے ہی لوگوں کو کیا کہا، سچا کہا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے، بس کچھ لوگ باتیں کرنے کا ان کا کام ہوتا ہے، کیا کرنا کام ہوتا ہے، باتیں کرنے کا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرنے والے ہوتے۔ تو جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سچے لوگ ہیں، یہ جو بولتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے تو کوشش کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اور جو صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، ارے ان کا کیا بھروسہ ہے، یہ صرف باتیں کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، یہ صرف باتیں کرنے والے۔ اور اگر یہ 16 چیزیں ہمارے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے، اولئک الذین صدقوا، کہ یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ کیا ہے، متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ تو نیکی کے کاموں کی کیا ہے، تفصیل ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ باقی کے جو مسائل میں امت پڑی ہوئی ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اور اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، اسے اس سے پہلے بتایا تھا نا ایک مسئلہ کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کیسی ہے، بول کیا سوال پوچھ رہے، ساگوان کی تھی یا عام لکڑی کی تھی یا نیم کی، اس سے کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے آپ، کون سا جو ہے تو حج ہو جائے گا یہ معلوم ہونے کے بعد، کون سا جو ہے تو عمرہ ہو جائے گا، کون سی 100 نہیں کیا ملی، تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم ان مسائل کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہے، پرہیزگار ہے اور تقوی والے ہیں۔ یعنی یہ 16 چیزیں پیدا ہوں گی تو قرآن کریم سے ہم کیا اٹھا پائیں گے، فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا نا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی بول کے وہاں پہ چھوڑ دیا اور کچھ نشانیاں بیان کی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، تفصیل سے پورا بتا دیا کہ متقی کون ہے، جس کے اندر یہ پوری چیزیں پائی جانا ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جائیں گی تب بھی ہم کیا کر سکتے، قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے، ورنہ سب چیزیں کر رہے لیکن رشتہ داروں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، تب بھی ہم قرآن کریم سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا نہیں اٹھا سکیں گے۔ سب چیزیں کر رہے، جو چیزیں 16 بیان کی گئی سب چیزیں کر رہے، لیکن نماز میں ٹالم مٹول ہو رہا ہے، فجر غائب ہے، عشاء غائب ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم کیا نہیں کر سکتے، اللہ کے سچے بندوں میں شمار نہیں ہو سکتے، اور متقی ہو کر جو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے وہ قرآن سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے ہم سب کے اندر آ جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔